بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں عرفان۔ اس وقت تمام مسلم دنیا کے دل بہت دکھی ہیں۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کے دل اس وقت چھل کے رہ گئے ہیں اور وہ انتہائی دکھ اور کرب میں مبتلا ہیں۔ فرانس اور مسلم دنیا کے اندر اس وقت بہت سخت قسم کی ایک دراڑ آ چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور یہ ایسا واقعہ ہوا کیا جس کی وجہ سے تمام مسلم دنیا کے جذبات کو بھڑکایا گیا؟ یہ سب کچھ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سیمیول پیٹی نام کا ایک ملعون ہے جو فرانس کا رہائشی ہے اور یہ ایک استاد ہے، ٹیچر، جو پروفیسر ہے۔ اس کی عمر 47 سال ہے اور یہ کالج کے اندر سوکس، جغرافیہ اور تاریخ کے سبجیکٹ جو وہ پڑھاتا ہے۔ یہ واقعہ ہوا پچھلے مہینے اکتوبر کے شروع میں۔ اکتوبر کے شروع میں جب یہ واقعہ ہوا تو یہ سیمیول پیٹی نام کا جو شخص ہے، آپ نے ایک میگزین کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ 2015 میں ایک چارلی ایبڈو نام کا ایک میگزین تھا جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون اور گستاخانہ خاکے وغیرہ بنا کے ان کی اشاعت کی جاتی تھی، ان کو دکھایا جاتا تھا، ان کو چوک و چوراہوں پہ چسپاں کیا جاتا تھا۔ تو جب یہ واقعہ ہوا، چارلی ایبڈو جو میگزین تھا اس کی وجہ سے ایک عاشق رسول کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں لگ بھگ تقریباً 12 لوگ اس میں جان سے مارے گئے اور پورے فرانس کے اندر اس چیز پہ بہت شور شرابہ ہوا کہ مسلمان دہشت گردی کرتے ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں۔ حالانکہ دل آپ لوگ ہمارے دکھاتے ہو، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہو۔ ویسے آپ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو ماریں، ایران کو ماریں سعودی عرب نہیں بولے گا، سعودی عرب کو ماریں ترکی نہیں بولے گا، ترکی کو ماریں گے مڈل ایسٹ میں کچھ ممالک جو بات نہیں کریں گے، پاکستان کو ماریں گے کچھ بہت سارے ایسے مسلمان ممالک ہیں جو نہیں بولیں گے، بہت سارے مسلم ممالک ایسے جن کے ساتھ کچھ ہوگا تو پاکستان نہیں بولے گا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، اس سے فرانس کو سمجھ جانا چاہیے تھا جب 2015 میں یہ چارلی ایبڈو میگزین کے اندر سے دکھائے گئے تمام جو کارٹون کا جو واقعہ ہوا تھا، پھر عاشق رسول نے کسی نے حملہ کیا اور 12 لوگ اس میں جان سے گئے، تو اس وقت فرانس کی حکومت کو، فرانس کے پریزیڈنٹ کو اس چیز کو ایکنالج کر لینا چاہیے تھا کہ یہ بہت حساس قسم کا واقعہ ہے۔ کوئی ایسا قانون بناتے کہ آئندہ سے یہ ایسے واقعات نہ ہوتے، اس کی جانچ پڑتال کرتے، وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ آخر ہوا کیا ہے اور کیوں ہوا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرتے۔ ابھی حالیہ یہ پچھلے مہینے اکتوبر میں 16 اکتوبر کو یہ سیمیول پیٹی نام کا جو شخص ہے، یہ ایک کالج کے اندر پڑھاتا ہے۔ اس کالج کا نام جو ہے کالج بوائز دی آلنے۔ اس کالج کے اندر یہ پڑھاتا ہے اور یہ اپنے بیگ کے اندر وہ تمام جو چارلی ایبڈو میگزین کے جو کارٹون وغیرہ تھے، یہ 2015 سے کرتا آ رہا ہے۔ وہ تمام کارٹون اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو خاکے اور کارٹون وغیرہ بنائے گئے تھے، یہ اسٹوڈنٹس کو دکھاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، مطلب جو بھی انسان کے دل میں آئے وہ بولے، جو اس کا جی چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دہریے ٹائپ کے لوگ، یہ پاکستان میں بھی بہت سارے گھومتے ہیں ایسے، جو کہتے ہیں کہ انسان کا جو دل کرے اس کو کہنا چاہیے، جو دل کرے اس کو لکھنا چاہیے، جو دل کرے اس کو بولنا چاہیے۔ تو یہ سیمیول پیٹی نام کا شخص جب کلاس روم کے اندر کھڑا ہو کے اس نے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جب گستاخی کی، تو وہاں پہ موجود 2 اسٹوڈنٹ، ایک کوئی بچی تھی اور ایک بچہ، انہوں نے کھڑے ہو کے اس چیز پہ احتجاج بھی کیا کہ آپ ہماری دل آزاری کرتے ہیں، آپ ہمارے دل دکھا رہے ہیں، اس چیز پہ ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ انہوں نے باقاعدہ اس واقعے کی شکایت کالج کی انتظامیہ سے بھی کی کہ ان چیزوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ فرانس کے اندر موجود ایک مسجد کے امام نے بھی اس چیز پہ شکایت کی کہ یہ چیزیں ناقابل برداشت ہیں اور مسلمانوں کے دل آزاری ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ اس چیز کو روکیں۔
لیکن وہ شخص اس چیز کو کرنے سے باز نہیں آیا. 1000 بار سمجھانے کے باوجود وہ اس پہ بضد تھا کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، کہ جو اس پہ کوئی کسی قسم کی اظہار رائے پہ قدغن نہیں ہونی چاہیے. یہ اظہار رائے کی آزادی ہر انسان کو ہونی چاہیے. ہر کسی کے منع کرنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود اس شخص کو، اس ملعون کو شرم نہیں آئی. وہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا گیا. اس واقعے کی اطلاع جب ملی ہے تو ایک نوجوان آتا ہے، اس کا نام ہے عبداللہ نام کا ایک نوجوان تقریباً 100 کلومیٹر دور سے چل کے آتا ہے. 100 کلومیٹر دور سے وہ سفر کر کے اس کالج، بوائز دی آلنے کالج کے سامنے پہنچتا ہے، اور وہ پوچھتا ہے بچوں سے کہ کون ہے وہ شخص جس نے میری نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. بہت اصرار کے بعد، بہت لوگوں بچوں سے پوچھنے کے بعد، بلکہ اس نے 2 بچوں کو 300 فرانسیسی یورو بھی دیے کہ آپ مجھے اس شخص کے بارے میں بتائیں، اس ملعون کے بارے میں بتائیں کہ جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. کیونکہ وہ عاشق رسول تھا، اس کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی، کیونکہ یہ عشق کا سودا ہے، اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہو سکتی. جب اس کو پتہ چلا کہ یہ سیموئل پیٹی نام کا شخص یہ ہے اور یہ گستاخی کرتا ہے اور بار بار گستاخی کر رہا ہے، تو جب اس کو پتہ چلا تو اس نے اس شخص کا پیچھا کیا. پیچھا کرنے کے بعد جس جگہ پہ بھی اس کو جو محفوظ جگہ نظر آئی، اس نے اپنے تیز دھار آلے سے یا چاقو سے کسی بھی چیز سے اس کے اوپر حملہ کیا، اور یہاں تک کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کی گردن کاٹ کے سائڈ پہ پھینک دی، یہاں تک کہ اس کے اوپر پاؤں تک رکھ کے اللہ اکبر اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تک اس نے لگائے. جب اس واقعے کی اطلاع مقامی لوگوں نے پولیس کو دی تو پولیس نے فی الحال تو وہاں پہ آنے سے منع کر دیا، لیکن جب وہ پولیس آئی تو انہوں نے تقریباً 600 میٹر دور سے اس کے اوپر فائر کیے، اور 9 فائر کرنے کے بعد اس کو شہادت نصیب ہوئی. تو عاشق رسول ایسا ہی کرتے ہیں، ان کی طرف سے یہی سزا دی جائے گی. جب اس دنیا کے روئے زمین کے اوپر کسی بھی شخص کے اندر یہ ہمت ہوئی کہ وہ گستاخی کرے گا تو وہ اپنے انجام کو انشاءاللہ تعالیٰ پہنچے گا ضرور. کسی بھی مسلمان کے سامنے جتنا مرضی کمزور اس کا ایمان ہو، اس کے سامنے جب اس کے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے گی تو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. تو اس واقعے کی اطلاع جس ٹائم جب اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تو پورے فرانس کے اندر ایک شور برپا ہو گیا کہ مسلمانوں نے دہشت گردی کی ہے. تو وہاں پہ ایک بازار کے اندر 2 باپردہ خواتین جو مسلم خواتین تھیں، ان کے اوپر گوریوں نے چاقوؤں کے وار سے حملہ کیا اور ان کو بہت شدید قسم کا زخمی بھی کیا. اور الٹا پولیس نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ چاقو اور تیز دھار آلے سے ہمارے اوپر حملہ آور تھا، تو جس کے نتیجے میں اس کا ماورائے عدالت اس کو قتل کیا گیا، اس بچے کو شہید کیا گیا. عبداللہ نامی جو لڑکا تھا اس کو شہید کیا گیا. اب اس واقعے کے بعد بھی فرانسیسی صدر ملعون جو میکرون ہے، اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ ایک واقعہ 2015 کے اندر ہوا اور ایک واقعہ ابھی حالیہ 2020 16 اکتوبر کو ہوا، تو اس کو پھر بھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے. اس نے غصے میں آ کے، بلکہ وہ اس کی آخری رسومات، وہ ملعون جو سیموئل پیٹی نام کا جو شخص تھا، اس کی آخری رسومات کے اندر بھی وہ شامل ہوا، اور اس نے غصے میں ایک آفیشلی گورنمنٹ کی سطح پہ اس نے گورنمنٹ کی تمام عمارتوں کے اوپر وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ خاکے جو چارلی ایبڈو میگزین میں بنائے گئے تھے، وہ تمام گورنمنٹ کی عمارتوں کے اوپر چسپاں کیے گئے. مسلمانوں کے دل چھلنی ہو گئے تھے، مسلمانوں کے دل چھل کے رہ گئے تھے اس حرکت کی وجہ سے. جب فرانس نے ایک گورنمنٹ کی سطح پہ آفیشلی جب تمام گورنمنٹ کی عمارتوں کے اوپر وہ چسپاں کیے تو پوری مسلم دنیا کے اندر ان کے جذبات کو بھڑکایا گیا اور ایک احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا. اور اس وقت پوری مسلم دنیا کے اندر ایک کمپین چل رہی ہے فرانس کے خلاف.
بائیکاٹ فرنچ پروڈکٹس، کہ فرانس کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ایک انسان کے سر کٹنے پہ فرانس نے اتنا واویلا کیا اور میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، تو یہ عشق کا سودا ہے۔ جب بھی کسی بھی مسلمان کو موقع ملے گا وہ اس کے لیے اپنے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات سمجھتا ہے۔ جب جب دنیا کے اندر گستاخی کی جائے گی، عاشق رسول اس کا سر تن سے جدا کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو لہٰذا اس چیز کو سمجھا جائے۔ اب ہولوکاسٹ کے اوپر مسلمان تو کبھی بحث نہیں کرتے۔ اگر ہولوکاسٹ کے اوپر ہم بات کرنا شروع کر دیں تو یہودیوں کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی۔ ہم کسی کی دل آزاری کرنا نہیں چاہتے، لیکن ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کو بھی ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں۔ اس چیز پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کسی قسم کی رتی برابر بھی کوئی رعایت نہیں ہو سکتی۔ جو گستاخی کرے گا وہ اپنی سزا کے لیے بھی پھر تیار رہے۔ میکرون کو ان تمام باتوں کے باوجود کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی اور اس نے ان گستاخانہ خاکوں کو اور بڑھاوا دیا، جس کی وجہ سے پھر ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آیا اور پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ایک بہت سخت قسم کا رد عمل سامنے آیا۔ بلکہ عمران خان صاحب نے تو کہا کہ یہ شخص جو میکرون ہے یہ اسلاموفوبیا میں مبتلا ہے اور یہ اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ یہ نہ صرف فرانس بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ مسلمان اس چیز کے پیچھے جان دینا اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہے۔ اور فرانس کے اندر ایک میوزیم ہے، اس کے بارے میں میں مزید ویڈیو بناؤں گا، آپ لوگ دیکھتے رہیے گا اس کو۔ فرانس کے اندر میوزیم میں تقریباً 3000 سے زیادہ لوگ جو الجزائر کے جو لوگ تھے ان کے کٹے ہوئے سر آج تک باقاعدہ ان کے نام اور نمبر لکھے ہوئے ہیں، وہ میں